إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ احباب، اللہ پاک کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اپنے کرم سے، اپنے مرضی کے لکھے ہوئے سے اس نے ہمیں پھر ایک رمضان تک کی مہلت دے دی۔ جو چلے گئے ہیں وہ فیس کی کمی کی وجہ سے نہیں گئے کہ انہوں نے فیس کم کروائی تھی، انشورنس کم کروائی تھی اللہ کے یہاں اور ہم نے زیادہ پیسے دے دیے لہذا ہماری زیادہ سالوں کی ہو گئی۔ یہ اس نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا، اور ابھی بھی جو چند دن رمضان میں رہتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ چلے جائیں گے، اور یہ ہر رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم پھر اپنی غلطیاں درست کر لیں اور توبہ اور استغفار سے اپنا پچھلا کیا معاف کروا لیں، بلکہ مستزاد یہ کہ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں، تھوڑے سے خلوص کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں تو بدیوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کروا لیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے جو رمضان کی بات چلی ہے کہ اللہ پاک نے موقع دیا، ان کا پروگرام یہ بنا کہ وہ اس دفعہ رمضان پاکستان میں رکھیں گے۔ ہماری مسجد کے اس سائیڈ پہ وہ اپنی گاڑی کھڑی کیا کر، بس تھی ان کی، وہ یہاں سے گئے ہیں کہ اس دفعہ روزے پاکستان رکھیں گے، پشاور ایئرپورٹ پہ اترے اور ایئرپورٹ سے باہر نکل کے مر گئے۔ پاکستان کا رمضان نہیں دیکھا۔ یہ جو بات کہی گئی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر
حالت فرمانبرداری میں سر تسلیم خم کیے ہوئے، اور کسی بندے کو کوئی پتہ نہیں، مرنا کسی کی پلاننگ میں شامل نہیں۔ بوڑھے سے بوڑھے بندے نے بھی اپنے کاغذوں میں یہ نہیں لکھا ہوتا وہ کل مر جائے گا، لیکن وہ کل مر جاتا، جوان مر جاتا ہے۔ تو یہ موت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کرے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت جس سے تم ذہنی طور پر بھی فرار اختیار کرتے ہو، یعنی جب وہ یاد آئے تو دھیان ادھر ادھر کر لینا، یہ فرار ہے نا۔ حقیقت سے فرار کیسے ممکن ہے؟ امتحان کا اعلان ہو گیا، ڈیٹ شیٹ جاری ہو گئی ہے، اسٹوڈنٹ نہ بھی اس تاریخ پہ توجہ دے تو کیا امتحان اس تاریخ کو نہیں ہوگا؟ فرمایا جس موت سے تم ذہنی، فکری اور جسمانی طور پر فرار اختیار کرتے، یہ فرار ہے۔ بال کالے کر کے فرشتے کو دھوکہ تو نہیں نہ دیا جا سکتا کہ تمہیں بڈھے کے پاس بھیجا گیا تھا، میں تو جوان ہوں، بلکہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ یہ جسمانی فرار ہے، اور اس کی اصلی جو ہے وہ فائل وہ فکری فرار ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تمہاری تو ہم نے ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم جا کے ملاقات کرو، وہ تم سے ملاقات کرے گی۔ اگر ہماری ڈیوٹی ہوتی نا تو ہم چھٹی لے لیتے، ادھر ادھر ہو جاتے، الہن کا وعدہ کر کے دبئی چلے جاتے۔ فرمایا نہیں، تم نے نہیں کرنی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ آ کے تمہیں ہاتھ ملائے گا، چلو بھائی۔ اور اس وقت تم کتنے بھی ترلے کرو کہ بس میں نے بھی مسجد کا چیک لکھنا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ تم پر وہ دن آئے، ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، بس ایک چیک کاٹنا ہے، فاصدق، میں اس مدت میں صدقہ کروں گا، آج تک نہیں کیا تھا تو ظاہر اب جب میرے کام کی نہیں ہے تو پچھلے کیوں موج کریں۔ اب جاتے ہم نے اصل میں ہم نیک ہیں، گاڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹوڈے، ہم صدقہ خیرات کریں گے مگر ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی، جس دن میں نے دیکھا کہ میری چھٹی ہو رہی ہے اسی دن میں سب کچھ دے دوں گا، کماؤ اور کھاؤ پیچھے، لیکن وہ موقع نہیں ملے گا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو بندے کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہوا میرے لیے، کم از کم چاہے میں جہاز میں بیٹھا ہوں یا میں نے بچے بھیجو، ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ شاید ہم آئندہ نہیں ملیں گے۔ میں اپنی جب چھٹی جاتا ہوں تو میں لکھ کے دے کے جاتا ہوں کہ میری تنخواہ فلاں کو دے دی جائے میری موت کی حالت میں۔ وہ مومن ہی نہیں جس کے سامنے موت نہیں۔ تو حالت اسلام میں موت آنی ہے تو اس کا مطلب ہے چونکہ موت اچانک آنی ہے تو ہر وقت فرمانبرداری کی حالت میں رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے نافرمانی کی حالت میں موت آ جائے۔ تو یہ اللہ پاک نے موقع دیا کہ ہم تعین کریں کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ ہم یہاں آئے نا تو کوئی ٹارگٹ لے کر آئے، کسی کا پورا ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن ہم خود آگے اٹھا کے پتھر آگے رکھ دیتے ہیں۔ جو ٹارگٹ لے کے ہم آئے تھے موسٹلی ہمارے پورے ہو چکے ہیں لیکن ہمارا موونگ ٹارگٹ ہوتا ہے، ابھی تھوڑا سا رہتا ہوتا ہے کہ ہم آگے کر دیتے ہیں۔ آدمی نے الارم لگایا ہوا کہ 3:30 بجے اٹھنا ہے، 3:15 بجے تہجد کے لیے، تو نیند چڑھی ہوئی ہوتی ہے تو بندہ اگر اس سے 15 منٹ پہلے، الارم بجنے سے 15 منٹ پہلے آنکھ کھل گئی تو اس کو آدھا گھنٹہ آگے کر دیتا ہے، یار ابھی تو آنکھ لگتے لگتے یہ ٹائم ہو جائے گا، تو کوئی نہیں 2 نفل پڑھنے ہیں، اتنا ٹائم کا ہے۔ ٹارگٹ ہم آگے کرتے رہتے ہیں اسی طرح۔ وہ انسان نہیں جس کا کوئی ٹارگٹ نہیں، حیوان ہے۔ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کیٹلز کھاتے ہیں، بھینس کھاتی ہے، گائے کھاتی ہے، پانی پیتے ہیں اسی طرح جس طرح گائے بھینس پیتی، اس پانی کو دیکھتے نہیں۔ کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو؟ بھائی دیکھا ہے تو ہم پیتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے یہ پانی ہے تو پیتے ہیں۔ کہ نہیں، اس طرح نہیں۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ اتارا کس نے ہے؟ گائے کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا، تمہارے ذہن میں بھی کبھی نہیں ہوتا، تم بھی گائے ہو، یہ کس نے اتارا ہے؟
وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، ہم چاہتے تو ہم اس کو کڑوا بنا دیتے، تم کیا بگاڑ لیتے ہمارا؟ ہم کون سا بل لیتے ہیں تم سے کہ تم بل نہیں دے گو سول نافرمانی کرو، فری میں دیتے ہیں۔ تو جب تک ٹارگٹ اپنا تعین نہ کرے بندہ، وہ دنیا میں کیوں ہے؟ لیکن ہر جگہ بھائی آپ بازار کیوں آئے؟ سب سے پہلا سوال یہ بندہ پوچھتا جی کیوں آئے ہو؟ جب دوست سے ملتا بازار میں تو یہ سوال کرتا کہ نہیں کرتا؟ خیر بھائی صاحب کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ یہ جو دنیا کے بازار میں آپ نازل ہوئے ہیں تو کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ بھائی صاحب کیوں آئے ہو؟ اور وہ کوئی بندہ کہ جو بازار جائے اور اسے پتہ نہ ہو کہ کیوں آیا ہے، یہاں تک کہ جو صرف قیمتیں پوچھنے جاتا ہے تاکہ اسے جنرل نالج رہے کہ کون سی چیز کس دکان پر ملتی ہے اور کتنے کی ملتی ہے اور سستی کہاں ملتی ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے ٹو کل دا ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ بیوی بچے ہیں کوئی نہیں، کرنے کو کچھ ہے نہیں ہے، پڑھ لکھ سکتا نہیں ہے یا پڑھنا لکھنا نہیں چاہتا، وہ لہذا ٹائم تو اس نے گزارنا ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ پھر جب ہم نے طے ہی نہیں کیا کہ ہم نے جانا کہاں ہے تو کسی سے یہ پوچھنا کہ بھائی صاحب مجھے رستہ بتا دیں، وہ پوچھتا جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہتا یہ تو مجھے پتا نہیں، یہ تو مجھے پتا نہیں۔ پھر وہ آدمی اس کو چھوڑ کے چلتا کہ بیچارہ کوئی پاگل ہے یار، یہاں اکثر لوگ اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پیچھے سے آواز دے کے کہتا بھائی صاحب مجھے رستہ تو بتا جاؤ، اہدنا گائیڈ اس، کہاں جانا چاہتے ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ یہ تو پتا نہیں، طے ہی نہیں کیا ہم۔ 5 وقت آ کے ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ کہاں کا سیدھا رستہ بھائی صاحب؟ الین کتنے رستے جاتے ہیں؟ آپ ریاض جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، رستے میں کتنے نکلتے ہیں رستے سے؟ آپ ہر حاجی سے یہ پوچھتے ہیں جس نے زیادہ حج کیے ہوئے ہیں کہ جو شارٹیسٹ رستہ ہے وہ والا بتا دیں، ہمیں رستہ دکھا۔ بھائی تم نے کو تعین تو کرو کہاں جانا، میں تمہیں رستہ دکھاؤں۔ منزل کا تعین پہلے ہوتا ہے، رستہ بعد میں بنتا ہے۔ یہ دبئی پہلے تھی، رستے بدلتے رہے، پہلے شپ چلتے تھے، 2 مہینے میں خط آتا تھا، پھر جہاز چلنا شروع ہو گئے۔ منزل تھی، رستوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ دبئی نہ ہوتی تو رستے کسی نے چوپنے کے لیے کرنے تھے۔ منزل کا تعین نہیں ہے، نہ آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم کیسے جائیں اور کس رستے سے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی میں نے العین جانا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ سیدھے نکل جائیں، یہ روڈ پکڑے اور آپ دائیں بائیں مت ہوں، لیکن وہ ساتھ اور مہربانی بھی کرتا ہے کہ دیکھو بھائی صاحب اگر آپ نے مفرق سے رائٹ لے لیا تو سعودیہ پہنچ جاؤ گے اور لیفٹ لے لیا تو دبئی پہنچ جاؤ گے، سیدھا رستہ العین جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ سیدھا رستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، اگر تم نے رب کریم سے ملاقات کرنی ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہے، آگے پیچھے نکل جاؤ گے تو مس کر دو گے، اس سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ اور دیکھو دائیں بائیں اس طرح سے نہیں کرنا، دائیں بھی نہیں اور بائیں بھی نہیں، منزل کھو دو گے تو۔ دیکھنا رائٹسٹ کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، رائٹسٹ کو، اور لیفٹسٹ جو ہے برا سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدھا رستہ ہمیں بتایا گیا اس لیے کہ بہت سارے لوگ رائٹ سے بھی، دیکھنا ایک پل ہے سمندر کے اوپر، ایک پل ہے، گاڑی رائٹ والی ریلنگ توڑے گی تو بھی کہاں گرے گی؟ سمندر میں۔ لیفٹ والی توڑے گی تو بھی کہاں جائے گی؟ سمندر میں۔ بہت سارے نیک لوگ رائٹ والی توڑ کے جہنم میں گئے ہیں، خوارج رائٹ والی توڑ کے جہنم میں گئے، بہت زیادہ ہی نیک ہو گئے تھے۔
یہاں تک کہ انہوں نے نبی کو بھی قرآن کی تفسیر کا حق نہیں دیا کہ نہیں ہم جو تفسیر کریں گے وہ صحیح. لہذا قرآن حکیم جب ہم کہتے ہیں دینا ہمیں گائیڈ کر، کوئی کہتا ہے شو اس دا رائٹ پاتھ، اسٹریٹ پاتھ، کوئی کہتا ہے گائیڈ اس، کوئی کہتا ہے دکھا ہمیں، کوئی لکھتا ہے چلا ہمیں. ہم دیکھا ہوا تو مسلمان ہوئے نا، لیکن ہم بیٹھ گئے. ہم دعا اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے صراط مستقیم تو آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے کس طرح ہیں؟ ہم مسلمان تبھی ہیں نا، آپ کا ایمان ہے کہ یہ رستہ سیدھا ہے. ہمارا کرائسس یہ نہیں ہے کہ ہم سیدھے رستے پر نہیں ہیں. الحمدللہ 110% یقین کے ساتھ ہم سیدھے رستے پر ہیں، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سیدھے رستے پر بیٹھ گئے. بندہ دبئی جانے والے رستے پر دبئی کی طرف منہ کر کے گاڑی کھڑی کر دے تو دبئی پہنچ جائے گا. اور جب بھی پوچھے تو کہے صاحب میں تو سیدھے رستے پر ہوں، جناب وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے دبئی 62 کلومیٹر. کہا جاتا ہے کہ ایون if you are on right track you will be run over if you just sit there. ساری امت مسلمہ بیٹھی ہوئی ہے صراط مستقیم پر منزل کی طرف منہ کر کے. تو وہ تو موو کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. قرآن حکیم منزل کا تعین بھی کرتا ہے. یہ ہدی للمتقین ہے. جن لوگوں نے منزل کا تعین کر لیا ہے ان کے لیے گائیڈ بک ہے. جنہوں نے منزل کا تعین نہیں کیا ہدی للناس ہے. جو مسلمان ہیں یہ ان کے لیے بھی گائیڈ بک ہے. ان کو بتاتی ہے کہ اس منزل پر پہنچنا کس طرح ہے. یہ ہدی للناس بھی ہے. جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے یہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے، ان کو منزل دیتی ہے، ان کو منزل دیتی ہے. 13 سال مکے کی محنت منزل کی محنت تھی. لہذا قرآن حکیم کا تعارف جو اللہ پاک نے کروایا ہے کہ لوگوں رمضان کی عظمت کو سمجھو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو پتہ چلا کہ کسی چیز کی عظمت کو قرآن حکیم سے ناپا جاتا ہے. جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان بن گیا، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی. کہا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جس رات میں اترا وہ لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے بہتر رات. دوسری جگہ فرمایا سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس کو بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے. ہم نے انذار کرنا تھا، خبردار کرنا تھا، اس لیے نازل کیا گیا. فیہا، اس رات میں، یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو لیلہ مبارکہ جس میں قرآن نازل ہوا کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. اور وہ لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہوتی ہے. تو وہ جو رمضان والی لیلۃ القدر ہے اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اگلے سال کے فیصلے اللہ کے یہاں ہو چکے ہوتے ہیں. جو متعلقہ سیکشن انچارج فرشتے ہیں ان کے کمپیوٹر میں فلیش کیا جاتا ہے ڈیٹا 1 سال کا.
بہت سارے لوگوں نے رمضان کی تیاری کی ہوئی ہوگی لیکن ان کی فائل مردوں میں وہاں پڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجب اس شخص پر کہ نیچے اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ادھر اس کی فائل مردوں میں چلی گئی. یا خاتون ہماری ٹیچر جوان بچی 21 سال کی, پچھلے جمعے ذکر کیا, ہفتے بعد 10 دن بعد شادی تھی, اس کی شادی کی شاپنگ کے لیے کہ واپس آئیے تو گاڑی کے نیچے آ گئی. تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت کی خوشیاں ہو رہی ہوتی اور اس کی فائل مردوں میں چلی گئی ہوتی. تو یہ جو زندوں کے رزق کے فیصلے, مرنے کے فیصلے, ترقی اور تنزل کے فیصلے, عزت اور ذلت کے فیصلے, یہ جو رمضان میں لیلۃ القدر آتی ہے اس میں ہوتے ہیں, شب برات میں نہیں آتی, وہ تو پٹاخے چھوڑنے والی رات. ہمارے علماء چونکہ مضمون انہیں لمبا کرنا ہوتا ہے, شعبان کے بارے میں ایک حدیث ملتی, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی تک کو بھی نہیں جگایا, خود دعا کرنے گئے ہیں قبرستان میں. یہ اتھینٹک حدیث. وہ ساری احادیث جو آئی ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں, یہ شب برات کے بارے میں اس کو کوٹ کر دیتے ہیں. مضمون ہی لمبا کرنا ہے, کون پوچھنے والا ہے. اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ شب قدر. شب لیلہ کا ترجمہ ہے نا, عربی میں لیلہ کہتے ہیں, فارسی میں شب کہتے ہیں. فارسی نے ہمارا بڑا بیڑا غرق کیا ہے. یہ جو فارسی لے کر آئے تھے نا ہمارے یہاں مغلوں کے ساتھ, انہوں نے کافی انڈے بچے دیے ہوئے ہمارے دین اور مذہب کے اندر. شب قدر آپ کہتے ہیں 15 شعبان والی کو, اللہ کہتا رمضان والی کو. آپ سچے کے رب سچا. وہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر ہو گیا شب قدر, فارسی میں کہیں گے تو شب قدر. اور وہ رات کہاں ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ رات رمضان میں ہے, اس لیے کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا. تو یہ منزل کا تعین کرتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی, واضح دلائل دیتا ہے منزل کے تعین میں. ایسے آرڈر جاری نہیں کرتا, وہ سوال جواب کی صورت میں سامنے رکھتا ہے کہ تم نے ان میں سے کسی ایک اینڈ کا سامنا کرنا ہے. تم نے جانا ہے, تم حکیم ہو تو بھی مرنا ہے, تم دوسروں کو جوان کرتے کرتے خود مر جاتے ہو, تم ڈاکٹر ہو تو بھی تم نے مرنا ہے. اور اکثر ڈاکٹر جس میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اسی بیماری میں مرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ خود بھی مرتے ہیں, ان کے ماں باپ بھی مرتے ہیں, بیٹے بھی مرتے ہیں. تو دلائل دیتا ہے کہ تم نے مرنا ہے لازم. اگر تم ہمارے قابو میں نہیں ہو, ہم نے طے کیا تم نے کب پیدا ہونا ہے اور ہم نے طے کیا تم نے کب مرنا ہے. اینڈ ہم نے تمہیں 2 بتا دیے ہیں, انتخاب تم نے کرنا ان میں سے. اب اس کے بعد مرنا نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا, خالدین فیہا ابدا, یا ادھر یا ادھر. فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم مار دیتے ہیں, تم کیا کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ حِينَ فَلَوْلَا, دیکھیں اذا بلغت الحلقوم, جب آ کے وہ سانس گلے میں پھنس جاتی ہے اور سیٹی کی آواز نکلنا شروع ہوتی ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس دن دبئی والا بھی آ جاتا ہے, سعودیہ والا بھی آ جاتا ہے, ہانگ کانگ والا بھی آ جاتا ہے, لندن والا بھی آ جاتا ہے. چاروں طرف سے تم نے چارپائی گھیری ہوئی ہے, بڑے پیسے والے ہو تم, بڑے وسائل ہیں تمہارے. ترجعونہا, لوٹا لو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو اسے لوٹاؤ. میاں محمد صاحب نے فرمایا آئی جان شکنجے اندر جیوں بیلن وچ گنا, رو نو کہ اج رو محمد. وہ جب گنا اس میں آتا ہے تو رو جو ہے وہ پچکاریاں مارتی ہوئی نکلتی ہے. اس وقت آپ منتیں بھی کریں کہ تو گنے کے اندر رہ, تو وہ رہتی نہیں. فرمایا اسی طرح تمہیں شکنجے میں جب دے دیا جاتا ہے, اسرائیل جان نکالنی شروع کرتا ہے,
تو اس وقت کوئی کتنا بھی کہے، بچے روتے رہے، بیوہ روتی رہے، سارے جناب منتیں ترلے کریں کہ ابھی پلازے کی اوپر والی چھت پڑنی تھی، آپ نے پیسے دیے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ ختم کر کے جائیں. ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو لوٹا کے دیکھو، پتہ چلے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہارے ہاتھ میں جو چیز تھی تم نے ادھر غور ہی نہیں کیا. تمہارے ہاتھ میں منزل کا تعین تھا کہ مرنے کے بعد تم نے کہاں جانا ہے، نہ زندگی تمہارے تعین میں تھی، نہ موت تمہارے دسترس میں تھی. اس کے بعد وہ شروع ہے. دیکھیں سورہ واقعہ، ہمیں روٹی کی فکر رہتی کہ جی ہر جمعے کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہاں بھوک کوئی نہیں ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں کہ نہیں باندھے؟ لیکن بعض احادیث بھی ایسی ہیں کہ جو بڑی چارمنگ قسم کی، اور بندہ دوڑ کے جو ہے وہ اس کو لے لیتا ہے اور اپلائی نہیں کرتا اس چیز کو نبی کی سنت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا، آپ کی ذرہ جو تھی وہ یہودی کے یہاں 22 سا یا وسق کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی. حضور سورہ واقعہ کو نہیں پڑھتے تھے. ابھی ہریرا بے ہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور لوگ پاؤں سے ان کا گلا دباتے تھے کہ مرگی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سوائے بھوک کے کوئی بیماری نہیں تھی. وہ سورہ واقعہ نہیں پڑھتے تھے. سورہ واقعہ پڑھنی ہے تو عبرت کے طور پر پڑھو. شروع ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی تو واقع ہو جانے والی کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس دن منموہن سنگھ بھی مانے گا، ٹنڈولکر بھی مانے گا. بڑا اچھا لگتا ہے ٹنڈولکر جب بیٹ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے نا تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے، مالک کتنی عاجزی ہے اس بندے کے اندر. یہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تو نے کیا. اور سوشل لائف میں بھی وہ بڑا دیالو آدمی ہے، اچھے خیر کے کام کرتے. میں تو دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دے اور اپنے رستے پہ اسے لے آئے. تو اس دن تو فرعون کو بھی یقین ہوگا بھائی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کو جھٹلانے والا ایک شخص بھی نہیں ہوگا. خافضۃ رافعہ، یہ گرا دینے والی ہے، اٹھا دینے والی ہے. بہت سارے فن خان ہز ہائینس اور ہز ہولینس اس دن لوگوں کے پاؤں کی خاک ہوں گے، اور بہت سارے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں، جو کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ضمانت دے، گارنٹی دے تو قبول نہ کی جائے. بدحال دروازہ بجائے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، رشتے کا پیغام بھیجے تو قبول نہ کیا جائے. اللہ کی قسم دنیا والوں کی نظر میں وہ شخص ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ قسم کھا لے تو اللہ پاک اس کی قسم پوری کر دیتے. خافضۃ الرافعہ، گرا دینے والی. بہت سارے جو یہاں جبے لٹکائے رہتے ہیں کہ میں اتنے 100 ساتھ لے جاؤں گا، وہاں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اور بہت سارے جو عاجز ہیں، گرے ہوئے ہیں، اس دن تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں. خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا. تم اس دن صرف 3 ٹکڑیوں میں ہوگے، 3 جوڑوں میں ہوگے. پھر پوری صورت بیان کرتی ہے. سابقون کون ہے، اصحاب الیمین کون ہے، اور اصحاب الشمال کون ہے. پھر وہ کہا کہ اگر تم آنکھیں کھولو اور ان نعمتوں پر غور کرو تو تم صحیح منزل کا تعین کر لو. افرأیتم ما تمنون، تم نے دیکھا ہے جو تم ٹپکاتے ہو. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے مٹیریل دیکھا اور ہماری تخلیق دیکھی. تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، حق کس کا ہے. افرأیتم ما تزرعون، تم جو ما تحرسون، جو تم گاڑتے ہو زمین میں ڈالتے ہو، وہ دیکھا ہے. پھر یہ سورت آخر میں جا کے جان کو نہیں کر. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سورت پہلے ایک دعویٰ پیش کرتی ہے، پھر اس کے دلائل دیتی ہے، پھر مخالفوں کے دلائل کوٹ کر کے پھر اس کو سم اپ کرتی ہے معاملے کو، اور آخر میں وہی پیغام جو سٹارٹنگ میں تھا وہی آخر میں پھر دیتی ہے. ہر سورت
چاہے وہ قل هو اللہ احد ہو. آخر میں آ کے کہا جان کنی کا عالم ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت اس سے پوچھو کہ رب قریب ہے یا ہم قریب ہیں، وہ کہے گا رب قریب ہے. اسے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں. فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ، وہ مر گیا نا، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اس کو لوٹا لو. اس کے بعد اگلی آیت شروع ہوئی ہے. اب یہ جو روح نکلی ہے، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو یہ تھا مقربین میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو حرام عیش اور خوشبو ہے. وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور نعمتوں بھری جنت. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو شاباش ہے تمہیں دائیں ہاتھ والوں، سلامتی سلامتی ہے تم. یہ جو سلام ہے یہ وہ والا سلام ہے. آپ عرب ملک میں رہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی شاٹ لگتی ہے جو بڑی بریلینٹ ہوتی تو عرب کیا کہتے ہیں؟ یا سلام کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے یا سلام، براوو، یہ براوو ہے. دائیں ہاتھ والو براوو، تم نے بڑے مشکل حالات میں اس جھنڈے کو دائیں ہاتھ میں تھام کے رکھا ہے. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تمہارے لیے آج یہی بشارت ہے کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں. اب تیسرا وہ گروہ، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 گروہ میں ہوگے. وہ السابقون السابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. آخر میں آگا مقربین، اصحاب الیمین. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اگر وہ تھا جس کی ابھی جان نکلی ہے، من المکذبین الضالین، جھٹلانے والا اور گمراہ، فنزل من حمیم، تو سب سے پہلے تو ہم اس کو کھولتا ہوا پانی پلائیں گے. یہ نزل ہوتا ہے جب مہمان نازل ہوتا ہے تو جو بھی آپ اس کی خدمت اہل سیوا کرتے ہیں اس کا نام ہے نزل. فوراً اترتے ہی جو بھی آپ ٹھنڈا گرم اس کو دیتے ہیں، کھانا وانا بعد کی بات ہے، کھائے گا یا نہیں کھائے گا، آپ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. نازل ہوتے ہی جو چیزیں آپ لا کے رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں نزل، اسی لیے نازل کے ساتھ وہ نزل ہے. فرمایا ہم اس کا سب سے پہلا جو اس کا مہمانی کریں گے وہ تو کھولتا ہوا پانی. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے وہ سارا ابل جائے گا، گل جائے گا، پیٹ پھاڑ کے باہر نکلے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اس کے بعد پھر لوہے کے درمٹ ہے. مقامع، قمع کہتے ہیں کسی چیز کو پیس دینا. میں درمٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہمارے یہاں وہ استعمال ہوتا ہے. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، پھر جہنم کو سینکنا ہے. جہنم کی تفصیلات بیان کی. یشفی الوجوہ، وہ مشاوی بنا دے گا چہروں. یہ مشاوی آپ کھاتے ہیں نا جو گرل پھر رہی ہوتی ہے اور وہ گوشت پک رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی چکن کا دے دیں یا میٹ دے دیں یا فلاں دے دیں. اسی طرح تقلب وجوہہم فی النار، چہرے پلٹائے جائیں گے جیسے تم تکے بناتے ہوئے ادھر ادھر کرتے ہو. کون سی چیز ہے جو قرآن میں کوٹ نہیں کی؟ منزل کا تعین کرو، زندگی موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، منزل تمہارے ہاتھ میں ہے. فرمایا ارادہ تم کرو، ہمت ہم دیں گے. تم نے صرف ارادہ کرنا ہے، آپ نے صرف بٹن دبانا ہے کیش وڈرال کا، باقی پروسیس چل پڑتا ہے. تو یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت کے دلائل دیتا ہے، صرف تھوپتا نہیں. بڑی عجیب بات ہے قرآن حکیم کی، اس کا متبادل ہے نہیں. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن حکیم کی تبلیغ کیا، جمعے کے خطبے قرآن کی صورتوں سے دیے، اور سوائے ایک خطبے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک خطبے کوئی نہیں ملتے. اور آپ نے کتنے خطبے دیے؟ 10 سالوں میں 500 خطبہ دیے. کہاں گئے؟ قرآن. دیکھیں ایک ہوتا ہے پڑھانے والا، ایک ہوتا ہے پڑھنے والا.
پڑھانے والا اگر لائق بھی ہو، مثلا اے لیول کو پڑھانے والا ہے میتھ، تو یہ ضروری ہے نا کہ اسٹوڈنٹس بھی آگے او لیول پڑھ کے اے لیول میں آئے ہوئے ہوں. بات کی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ یہ دونوں کا ایک فریکوینسی ہونی ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ 5ویں کلاس کے بچے کو لا کے کھڑا کر دیں اے لیول کے میتھ پڑھانے والے کو، تو یہ تو صحیح پڑھا رہا ہے، اگلوں کی سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا، اس لیے کہ ان کا لیول اے لیول نہیں ہے. اللہ پاک پڑھانے والا ہے، کائنات میں اس کے لیول کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے اس کے علم کا استحضار کر لے؟ کیا بات ہے اس کتاب کی کہ ایک ہی مجلس میں بکریاں چرانے والا بھی، اونٹ چرانے والا بھی، پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹر بھی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، وہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، دونوں کی سمجھ میں لگ گیا ہے. یہ اس کلام کا معجزہ ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا پاس ورڈ اللہ پاک کے یہاں موجود، یہ اس کا کلام ہے. اگر ہم دل کھول دیں اس کے لیے، کہا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. 3 شرطیں بتائی. ایک تو اس کا دل ہو، اس لیے کہ دل ڈومینیٹ کرتا ہے. میں نے جمعے میں بتایا تھا کہ وہ زمانہ گزر گیا جب ہم کہتے تھے کہ دل بلڈ پمپنگ مشین ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نیورون آپ کے دماغ کے اندر ہیں وہی نیورون آپ کے قلب کے اندر ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دل کا اپنا لوکل برین ہے، لوکل مائنڈ ہے اس کا، اور اسی کے تحت یہ خود چلتا ہے، اس کو دماغ نہیں چلاتا. اسی لیے جب آپ اس بائی پاس کرتے اس کو نکال کے رکھ دیتے ہیں اور برین اینڈ باڈی کا رابطہ آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس کو آرڈر دینے والا کون ہے؟ جب آپ رکھتے ہیں یہ بلڈ کو چکھتا ہے تو چلنا شروع ہو جاتا کہ نہیں چلنا شروع ہو جاتا؟ کہا گیا کہ اس کا اپنا دماغ ہے، عقل سے آنے والے احکامات کو یہ چیک کرتا ہے، اور مرضی ہو تو مانتا ہے، مرضی ہو تو اٹھا کے. دماغ ہمیشہ ایک جیسا رسپانس بھیجتا ہے. یہ آگے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر. اگر اس کے اندر قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں اللہ نے قرآن دے دیا ہے اس شخص کو دوسرے شخص کی طرح رد عمل نہیں دینا چاہیے، جہالت والے کے ساتھ جہالت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ محروم ہے اور اس کی پسلیوں میں نور نبوت ہے، نور وحی ہے. لہذا دونوں کا سافٹ ویئر الگ ہے. اگر یہ ایک جیسا رسپونڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جاہل ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ او يحملو کما حمار، وہ جو کہا گیا کہ گدھوں پر اینٹ اگر آپ لاد دیں کتابیں تو وہ پروفیسر تھوڑی ہو جاتا ہے. ایک شرط یہ ہے کہ لمن کان لہ قلب، اس کا دل زندہ ہو، مر گیا نہ ہو. کہا گیا کہ عقل کہتی ہے کہ ریئیکٹ کرو، گالی کے بدلے میں گالی دو، اس نے تھپڑ مارا مکہ مارو. کہا کہ بلڈ فیصلہ کا اپنا قلب فیصلہ کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا تو وہ بلڈ پریشر کو دماغ نہیں دل لو کرتا ہے، وہ بلڈ پریشر کو لو کر دیتا ہے تاکہ یہ اس سے مکہ نہ مروا لے. لمن کان لہ قلب او القی السمع، یا وہ کان لگا کے سنے، یہ دوسری شرط ہو گئی. اور تیسری شرط یہ کہ وہ وہاں موجود بھی ہو، بیٹھا ہوا بھی ہو مجلس میں. وہو شہید، ایسا نہیں کہ بیٹھا ہوا تو مجلس میں ہے اور خرید رہا سبزیاں ہیں یا مصفح گاڑی ٹھیک کروا رہا ہے اپنے، یار تجاری لے لوں یا سکریپ والوں سے لوں، ابھی درس پتہ نہیں کتنے بجے ختم ہوگا، تو دکانیں کھلی ہوں گے کہ نہیں کھلی ہوں گے. وہ وہاں موجود نہیں ہے، باڈی موجود ہے. اکثر نماز میں ہماری باڈی موجود ہوتی ہے اور ہم سکپ کر گئے ہوتے، اسکرین سیور چل رہے ہوتے. اللہ پاک دلائل دیتا، اپنی توحید کے دلائل دیتا، جواباً مانگتا ہے اس کے خلاف تمہارے پاس ہے تو دلیل لاؤ. موت اور اس کے بعد کی منزلوں کے، اپنی توحید کے، اپنے احکامات کو ماننے کے دلائل دیتا ہے. بینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کرنے والا، ڈفرینشل یہ ہے.
یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اگر تم، میں نے عرض کیا تھا، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو اور پھر ایکٹیویٹ بھی کرو، پھر اس کی قیمت بھی دو. صحابہ نے قیمتیں دی ہیں، عزیز و اقارب چھوڑے ہیں، ہاتھ سے سگے باپ کو مارا ہے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کی قیمت بھی دو. تو سب سے پہلے منزل کا تعین کریں. اس دفعہ کر ہی لیں، آپ رمضان آ رہا ہے، یہ طے کر لیں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں. جہاں شیشہ رکھا ہوا آپ نے وضو کر کے دیکھتے ہیں، اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں، یا داڑھی اگر نہیں ہے تو فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں جب آپ، تو اس کے اوپر لکھ دیں آپ مارکر سے، میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے رب کی رضا پانی ہے، میں نے رب کو راضی کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو پنجابی میں لکھ دے، ربا تو راضی تے سارا جگ راضی. رب کی رضا. کہا وہ اس لیے جہنم میں چلے گئے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا. اور یہ جنت میں اس لیے چلے گئے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خوشی وہ کام کیے جس سے رب خوش ہوتا ہے. اتنی ساری بات تعین کر لیں. رمضان اور قرآن آپ کی مدد کریں گے، یہ دونوں اکٹھے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ دونوں اکٹھے آئیں گے، ان کا بڑا جوڑ ہے آپس میں. کہا قرآن کہے گا اللہ پاک، روزہ کہے گا میں نے اس کو دن کو ستا کے رکھا، یہ سونا چاہتا بھی تھا لیکن سو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی لسی پیو تو آتی. میں نے اسے دن کو سونے نہیں دیا. قرآن کہے گا اللہ پاک میں نے رات کو پکڑ کے کھڑا رکھا اسے، فَشَفِّعْنِي فِي، تو میری سفارش قبول کر. حضور نے فرمایا دونوں کی سفارش رد نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں رمضان میں جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا آپ کبھی نہیں پڑھتے. عصر کے بعد ہمارے بھاگنے کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے بعد ہمارا بیزی وقت ہوتا ہے، خواہ مخواہ بیزی، کچھ بھی نہ کرنا ہو. لیکن آپ دیکھتے ہیں رمضان میں عصر کے بعد مسجد بھری رہتی ہے. کون بٹھا کے رکھتا ہے؟ یہ کچھ تعلق ہے رمضان کا. تو منزل کا تعین اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہے، اس نے اس کی طرف منہ کیا ہوا، چاہے بتا سکے یا نہ بتا سکے، ایکسپلین کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن ہر بندہ ایک ٹارگٹ لے کے بیٹھا ہوا. جب تک اس کا ٹارگٹ بدلی نہ ہو تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایک بندے نے اپنا ہدف دنیا کو بنا رکھا ہے تو جو بھی ایتھک میں خیر اور شر کی جو تعریف کی گئی، کہا گیا کہ ہر وہ کام، ہر وہ ایکشن which supports to your target in your mind، جو ہدف تو نے اپنے دماغ میں رکھا ہے، ہر وہ ایکشن یا بات جو اس کو سپورٹ کر رہی ہو وہ خیر ہے. آپ بتائیے جن کی منزل دنیا سود ان کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ آپ بے شک پیٹتے رہیں. جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، ملاوٹ ان کے لیے خیر ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے مائنڈ میں دنیا ہے اور ان کے ایکشن اس دنیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، یہ نیکی ہے. جب تک ان کا ٹارگٹ تبدیل نہ کیا جائے یہ نیرے واز ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے. وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں بھی سنتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، لیکن نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ وہ بھی کرتے. میں تھانے گیا تو مجھے ایک صاحب ہمارے ساتھی تھے جماعت کے، ناظم تھانہ جات تھے وہ، تو
ان کا کہ وہاں جب جاؤ گے تو ایک بندہ تمہیں مصلی پر ملے گا نماز پڑھتا ہوا. عصر کو میں گجرخان سے چلا تو چوکی پہنچتے ہوئے مغرب ہو گئی. تمہیں ایک آدمی ملے گا مصلی پر نماز پڑھتا اور کافی دیر بیٹھا رہے گا, وہ ذکر اذکار بھی کرے گا, لیکن خیال رکھنا وہ 5 وقت کا نمازی اور 7 وقت کا رشوت خور ہے. یعنی اس کی نماز دیکھ کے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. اور شر یہ ہے کہ جو آپ کے ٹارگٹ کو مس کروا دے. دنیا آپ کا ٹارگٹ تھا, مولوی صاحب کا آپ نے درس سنا, آپ نے کہا یار آج سچ بھی بول کے دیکھتے ہیں. سچ بولا آپ نے, نقصان ہو گیا. مولوی تے مروا بیٹھا کچی اکھیں. نہیں یہ تو ٹھیک ٹھاک میرا نقصان ہو گیا ہے. ایک صاحب تھے ایئر فورس میں کام کرتے تھے, پہلا زندگی میں روزہ رکھا انہوں نے. اسی دن بٹوا گم ہو گیا, پتاکا بھی گیا, لائسنس بھی گیا, کوئی 4000 درہم تھے وہ بھی گئے. کہ بڑا مہنگا پیا بھائی یہ روزہ تھا. وہ بندہ مسجد میں آ کے کہتا مولوی صاحب میں نے توبہ کر لی تھی, کہتا زندگی میں روزہ رکھوں گا, میں نے پہلے ہی روزہ رکھا ہے, میرا یہ نقصان ہو گیا ہے. میں نے کہا پائندہ کیا پروگرام ہے پھر؟ کہتا دیکھتا ہوں سحری تک اگر کہیں سے فون آ گیا میں مل گیا تو رکھ لوں گا, نہیں تو پھر وہی پرانا بیک ٹو پیویلین. تو اس میں جو اس کے ٹارگٹ کو جو چیز میٹ کرتی ہے وہ خیر ہے, جو مس کرتی ہے وہ شر ہے. اگر آپ کا ہدف اللہ کی رضا ہے تو اس میں آپ کا کچھ بھی چلا جائے آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے رضا ملی ہے یا نہیں ملی. آپ سبزی والے کو جب پیسے دیتے ہیں تو تھیلے کو بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں, کہ اندر چیزیں ساری پوری ہیں نا, ایسا نہ ہو کہ پیسے اس نے لے لی اور گاجریں سائڈ پہ رکھ دی ہوں. وہ بندہ کوئی بھی قدم کرتا ہے اس کے نتیجے میں معاشرہ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتا ہے, ری ایکشن ہوتا ہے, ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں. وہ تھیلے کی طرف ضرور دیکھتا ہے کہ اس میں رب کی رضا ہے کہ کوئی نہیں. اگر میرا رب راضی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم نیکیوں کی دوڑ لگاؤ, نیکیوں کی دوڑ لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے لیے کہتے نہیں تھے, نیکی کرتے تھے. بچے کو بھی حضور پہلے سلام کرتے تھے. یار اتنی بھی آپ نے عاجزی کسی ہستی میں دیکھی ہے؟ امام الانبیاء, لا مکان کا زائر, رب کا محبوب, بچے کو سلام کرتے ہیں. بچے کی کوئی چیز اگر کہیں ٹنگی ہوئی ہے اور بچے پریشان کھڑے ہیں تو حضور اتار کے بھی دے دیتے تھے. ایک بچہ تھا, اس نے اسے ٹہنی ٹوٹی ہوئی ملی, تو جو بچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز اٹھا ہی لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس میں سے کام نکو اور کچھ نہیں, تو اوپر بیٹھ کے دوڑ کے گھوڑا ہی بنا لیتے ہیں. بھائی ہم یہی ہمارے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی نا بچپن میں, تپتی دوپہر میں ہم سارا دن یہ منہ سے آوازیں نکالتے اور ہارن بجاتے ہوئے ڈنڈا دوڑاتے رہتے تھے. وہ بچہ بھی لے کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچہ آ رہا, تو حضور نے دیکھا اس بچہ کسی سے ڈر رہا ہے. ہم نے پوچھا بیٹا تم اپنے گھر جاؤ. کہنے لگا اللہ کے رسول وہ مڑ کے ذرا دیکھیں نا, کونے پہ جو 3 بچے کھڑے ہیں نا وہ یہ مجھ سے چھیننا چاہتے, تو اس لیے میں آپ کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اس کے گھر چھوڑ کے آئے, اس بچے کو اس کے گھر چھوڑ کے آئے. ایک بچے کو مالک نے پکڑا ہوا کہ اس نے میرے درخت کی یہ ٹہنی توڑی, اور بچہ کہہ رہا ہے کہ چچا میں نے نہیں توڑی, مجھے ٹوٹی ہوئی ملی. اور وہ بندہ مان نہیں رہا, تو نے توڑی ہے, تو ہے ہی ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہا, ادھر آ ٹہنی ادھر لا. آپ نے ٹہنی دیکھی, آپ کو پتا چل گیا کہ یہ توڑی ہوئی نہیں ہے, یہ ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ یہ ٹہنی جو ہے یہ توڑی نہیں گئی, اس کے ساتھ جبر نہیں ہوا, یہ خود ٹوٹی ہوئی ہوا کی ٹوٹی. تم اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس لیے کہ وہ بچہ ہے. بچے بھی سچ یاد دیکھیں نا, یہ ڈی ویلیو کرتے ہیں نا ہم بچوں کو کہ بھائی بچہ جو ہے وہ اگر سچ بھی بول رہا ہے تو اس کی وہ ماں باپ کو کہہ رہا ہے ابو یہ غلط ہے, اور ابو کہا چپا ہے مولوی دا پتر ہے, غلط ہے. بھائی اس کے آپ نے ایسی اس کی بولتی بند کیا ہے, کبھی بھی وہ غلط نہیں کہے گا. آپ کہتے ہیں بتاؤ ابو گھر میں نہیں ہو, کہتا ابو یہ تو جھوٹ ہے.
آپ کہتے کچھ نہیں, جوتا جب ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ دوڑ پڑتا ہے, جا کے سیدھا کہتا کہ ابو کوئی نہیں ہے. ابو ہوتے تو سچ بولتے نا, ابو کے اندر سے ابو ختم ہو گیا ہے, وہ تو ابو کی لاش ہے, اس کے اندر تو روح قید ہے. یار آپ اگر غلطی گناہ کرنا بھی ہے تو خود کر لو, بچے سے کیوں کرواتے ہو, اس معصوم سے؟ فاستبقوا الخیرات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ علی وہ بندہ جو سویا ہوا ہے اس کو جگا دو, نماز کا وقت ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ پلٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو خیر کی طرف سبقت کرتے ہیں اور یہ نیکی کا کام تھا, تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ نے مجھے کہا ہے نیکی کرنے کے لیے, خود کی نہیں, ورنہ تو آپ مس نہیں کرتے. حضور کہہ سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں, ہر وقت آن لائن رہتا ہوں, میں اوور ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی نیکی کرتے تھے, بلکہ جو نیکی ایک دفعہ کر دیتے تھے, جو 2 رکعت نماز نفل بھی حضور نے پڑھی, اس کے بعد حضور نے زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑا, نبھایا ہے. آپ انسلٹ سمجھتے تھے اللہ پاک کی. زور کی دیکھیں سنتیں رہ گئیں. عصر کے بعد آپ نے نماز کی ممانعت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد سنتیں پڑھ رہے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو آپ کو اس کے خلاف فتویٰ دیکھا ہے, سنا ہے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. آپ نے فرمایا میری زور کی وہ جو سنتیں تھی, 4 لوگ آئے ہوئے تھے, وفد آئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ وہ ملاقات میں ٹائم نکل گیا تھا, تو وہ پھر حضور نے اس کے بعد پڑھی. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور کی خصوصیت تھی, کیونکہ حضور کبھی پھر ایک دفعہ جو کام کرتے تھے نیکی کا, پھر وہ کبھی اس سے کو مس نہیں کرتے تھے, لہٰذا یہ ہمارے لیے نہیں, یہ ان کے لیے تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا کہ حضور آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, دیکھیں نا سوال کر کر کے صحابہ نے نکالا ہے, یہ کریدنا پڑتا ہے. آپ نے فرمایا علی بات تو تیری سچ ہے, یہ کام نیکی کا مجھے کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے کسی کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اگر اسے کہتا اٹھو, وہ نیند میں تھا, وہ کہہ دیتا نہیں, تو نبی کو کہا ہوا نہیں, بندے کا ایمان نہیں نہ رہتا. فرمایا علی تو اگر کہے گا نا اسے تو 10 بار بھی کہے نہیں تو اس کا کچھ نہیں جائے گا, تم اور وہ برابر ہو. لہذا میں نے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیکھ کر بات کیا کرتے تھے, نرے ہر وقت واز نہیں جھاڑتے رہتے تھے. بڑی حلیم طبیعت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی مجلس لگی ہوتی تھی اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گیٹے بھی مار لیتے تھے موقع دیکھ کر. کنکری اٹھائی اور دیکھا دوسری طرف دیکھ رہا, پیچھے سے مار کے اس کو تو ادھر دیکھنا شروع کر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور مسکرا دیتے تھے. دیکھیں کیسی مجلس ہے یہ. ہمارے یہاں تو جو میرا 8ویں 10ویں گریڈ کا جو پیر ہوتا ہے, 22ویں گریڈ کا نہیں, 8ویں 10ویں گریڈ کا, اس کے سامنے بندے کا پیشاب نکل جاتا ہے بھائی. اتنا ادب, اتنا ادب, اتنا ادب. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک آدمی سے کہا کہ پوچھا اولاد, انہوں نے کہا جی ایک بچہ, کہا بچہ لے آنا. تو وہ بچہ لے کے آیا, لیکن بچے کو پہلے خوب کلاس دی اس نے کہ 2 زانو بیٹھنا ہے, کچھ سوال کریں تو جواب دینا ہے, نظر اونچی نہیں کرنی, سوال نہیں کرنا ان سے, اور سارا سکھا کے لایا. اب حضرت نے پوچھنا شروع کیا اس سے, ابو کا نام کیا ہے, اسکول جاتے ہو نہیں جاتے, اور وہ نظر نیچے کر کے اور 2 زانو بیٹھا ہوا. تو آپ نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنا بچہ لاؤ. کہا جی یہ میرا ہی بچہ. کہا یہ تمہارا بچہ, یہ تو تمہارا ابو لگتا ہے. اور میں نے کہا کوئی بچہ آئے گا میرے ساتھ کھیلے گا, بے تکلف ہوگا, میرے ساتھ لپٹے گا, میں تو ایزی ہونا چاہتا تھا, تم تو اس کو اپنا ابو بنا کے لائے ہو, اتنا تم نے اس کو ڈسپلن کر دیا. اس میں تو بچوں والی بات ہی کوئی نہیں چھوڑی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھیل رہے ہیں, پیچھے سے آتے بچے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے. لیکن یہ مذاق ہے نا, یہ مزاج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور صحابہ اسی لیے جڑے رہتے تھے. فاستبقوا الخیرات, نیکی کو تم ٹارگٹ بنا لو. دیکھیں اگر آپ کے ٹارگٹ نیکی ہے نا, تو نیکی کے لیے آپ کو لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے باہر نکلیں گے, آپ نیکی کی تلاش میں, آپ کو ایک پتھر روڑا رستے میں ملا, آپ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے, آپ کا ٹارگٹ حاصل ہو گیا. اسی طریقے سے اور بھی مسکرا کے ملنا, کسی کو رستہ بتا دینا,
کوئی کھڑا ہے گاڑی پریشان ہے, گاڑی کھڑی کر کے باہر کھڑا ہے, تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس سامان پورا ہوتا تو کام کر رہا ہوتا نا, کسی چیز کی کمی ہے, گاڑی کھڑی کر لیں, آپ سے پوچھے بھائی صاحب میں کوئی مدد کر سکتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جس نے مومن کے دل میں سرور کو داخل کیا اللہ پاک اسے اس دن مسرور کرے گا جس دن یوم الحزن ہے, ہر بندہ غمگین ہوگا, اللہ پاک اسے کہے گا جا میں نے تجھے, یہ مسروری ہے, چھوٹا سا کام ہے مومن کو خوش کرنا. بشروا ولا تنفر واخر دعوانا الحمدللہ. It's not